فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 969، 5 ستمبر 2022۔ سوال: ایک ایپ ہے جس کا نام ٹرسٹ ویلٹ، اس کے اندر ایک آپشن میٹا فورس کے نام سے ہے۔ اس میں کرپٹو کرنسی، ڈائی وغیرہ سے ان کے مختلف پیکج خریدے جاتے ہیں۔ یہ ڈائی کرنسی تقریباً USD کے برابر ہے۔ اس میٹا فورس میں پیکج خریدنے کے بعد دو طرح کی ارننگ ہوتی ہے۔ نمبر 1 نان ورکنگ، نمبر 2 ورکنگ۔ نان ورکنگ میں ظاہر ہے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، صرف پیکج خرید کر چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ جن کے ریفرنس سے جوائن ہوئے ہیں ان کا اوپر تک نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ اس ساری ٹیم کے بعد ریفرل سے آپ کی ارننگ بھی ہوتی رہتی ہے، اور کچھ دنوں میں آپ کی انویسٹمنٹ رقم واپس مل جاتی ہے، اور مزید ان لمیٹڈ پرافٹ ملتا رہتا ہے۔ اور جو ورکنگ والی ارننگ ہے، اس میں آپ کو خود ریفرل بنانے پڑتے ہیں۔ جتنے زیادہ ریفرل بنائیں گے اتنی زیادہ اور جلدی ارننگ ہوتی رہے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک سے جو ریفرل ملتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کو ارننگ ہوتی رہتی ہے۔ اس ایپ سے کمائی کا کیا حکم ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ کام در حقیقت نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہی ایک قسم ہے، جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں جوئے، سود، مالی استحصال، دھوکہ دہی وغیرہ کئی ایک باتیں موجود ہوتی ہیں۔ تفصیل کے لیے فتویٰ نمبر 886 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس قسم کی کسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا یا اس کی ویب یا ایپ پر رجسٹریشن کرنا درست نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایسی کمپنیاں اپنے طریقہ کار میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتی رہتی ہیں، جیسے کہ مذکورہ ایپ میں 2 پورشن متعارف کرائے گئے ہیں۔ نمبر 1 نان ورکنگ۔ اس کا جو طریقہ کار آپ نے بتایا ہے یہ سری سود ہے، کیونکہ آپ نے صرف پیکج خریدا ہے اور اس پر نفع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ واضح سود ہے، اس میں محنت مزدوری یا خرید و فروخت والی کوئی صورت سرے سے موجود ہی نہیں۔ نمبر 2 ورکنگ۔ اس میں اگرچہ ساتھ کام بھی ہے، لیکن اس میں بھی کئی ایک باتیں ہیں۔ مثلا اگر یہ محض کام یا مزدوری ہوتی تو اس کے لیے رجسٹریشن فیس اور اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی شرط وغیرہ چیزیں نہ ہوتی۔ کسی کو اجرت پر کام دینے کے لیے اس سے فیس یا قرض وغیرہ کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ بیک وقت 2 ڈیلز ہو رہی ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت، سنن ترمذی، حدیث نمبر 1231۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے، یا پھر یہ رشوت ہے جس کا لینا دینا اسلام میں حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، سنن نبی داود، حدیث نمبر 3580۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی ایپس یا کمپنیاں ہیں ان میں کاروبار، تجارت یا محنت مزدوری والا سلسلہ اصل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مطمع نظر وہ ممبرز ہوتے ہیں جو کاروبار یا جاب کے جھانسے میں آ کر رجسٹریشن کرتے ہیں اور فیس وغیرہ کے نام پر پیسے جمع کرواتے ہیں۔ پھر بعض کمپنیاں اس میں صرف فیس جمع کروا دینے سے ہی نفع دینا شروع کر دیتی ہیں، بعض کوئی پروڈکٹ بیچنے کا کہتے ہیں، بعض اشتہارات دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں درست نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔